بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی غسل جنابت کے حوالے سے بات کریں گے کہ غسل جنابت کے ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کے فرائض کیا ہیں، غسل جنابت کس طرح کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے جب تک صحیح ادا غسل نہیں کیا جائے گا تو انسان پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہتا ہے۔ لہٰذا غسل کرتے وقت انتہا درجے کی احتیاط، توجہ لازمی اور ضروری ہے۔ یاد رہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا ہے، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے، تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے۔ کلی کرنا، کلی یوں نہیں کی جائے گی کہ منہ میں پانی لیا جائے پھینک دیا جائے، بلکہ کلی کرنے کا معنی یہ ہے، کلی یوں کی جائے گی، منہ میں پانی ڈال کر منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، یعنی پورے منہ کے اندر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجئے، یہ سنت ہے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یوں نہیں کیا جائے گا کہ صرف پانی سونگھ کر پھینک دیا جائے، بلکہ جہاں تک ناک کی نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک ناک کو دھونا ضروری ہے، پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے وہ سوکھی رہ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو غسل کرتے وقت انتہا درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ جہاں پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں احتیاط سے، توجہ سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور ناظرین کرام، غسل کا طریقہ یہ ہوگا، سنت طریقہ، کہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پنجوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجا کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی استنجا کیجئے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اسے دور کیجئے۔ پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہوں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جیسا جب وضو کریں گے، کلی اور ناک میں پانی اس طریقے سے چڑھائیں گے جس طرح غسل کے لیے پہلے فرائض کی ادائیگی میں بتایا گیا ہے، تو وضو بھی ہو جائے گا اور غسل کے 2 فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ پاؤں اس لیے کہ جب غسل کرتے ہیں وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، نیچے ٹھہرا ہوا ہوگا تو پاؤں پھر ناپاک ہو جائیں گے، اور یوں ہی باہر نکلے تو پاؤں ناپاک رہیں گے۔ تو لہٰذا پاؤں بعد میں دھو لینا چاہیے۔ اگر چوکی وغیرہ پر ہے تو پھر پاؤں بھی دھو لیں۔
پھر بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیں۔ خصوصاً سردیوں میں اس کی احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ خشکی کی وجہ سے پانی جسم سے لگ کر جدا ہو جاتا ہے اور پانی گزر بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی نیچے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو تیل کی طرح پانی مل لیں، پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو بدن سے پانی بدن پر چپک جائے گا، معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر باہر کسی جگہ نہا رہے ہیں، کسی نل پر، کسی نہر پر، یا کہیں ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑ سکتی ہے تو وہاں اپنے سطر کو چھپانا فرض ہے۔ اگر غسل خانے میں اور کسی ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے تو پھر سطر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو نہ کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا بھی مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔